وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الحمدللہ، ماشاء اللہ، واہ. قاری صاحب، کبھی آپ کو موقع ملا ہے کہ ان ساتوں روایات یعنی طریقوں میں قرأت کرنے کا؟ جی الحمدللہ. اچھا. میں اپنے ادارے میں جی جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جی ایک دفعہ وہاں پر پروگرام تھا، جی تو استادوں نے حکم دیا جی کہ بیٹا آج جو ہے تکمیل قراءت السبع ہے، اچھا تو آپ تمام روایات میں قراءت سنیں. تو میں نے تلاوت تو کی، بٹ ایسے نہیں کی جیسے یہاں میں ترتیل میں کر رہا ہوں. اچھا وہاں حدر میں تھوڑا تیزی سے پڑھا. اچھا، تیزی سے پڑھا آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی وقت لگتا ہے. کافی وقت لگتا ہے جی جی تمام روایات کو پڑھنا. صحیح. ہر آیت کو پھر تمام راویوں کے لیے پڑھنا بہت وقت لگتا ہے. جی ظاہر ہے. تو اس میں پھر تھوڑا جلدی جلدی سے پڑھا جی ٹائم کی قلت کی وجہ سے. اچھا، الحمدللہ. ماشاء اللہ، آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے بہت سارے انعامات ہیں. بہت فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جی کچھ بیان فرمائیں گے کیا کیا انعامات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت انعامات ہیں. جی حدیث مبارکہ ہے جو حافظ قرآن ہوگا جی بروز محشر اس کو کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجے جی چڑھتا جا. آہا، جہاں پر اس کی آیت ہوگی، آخری آیت ہوگی، وہیں پر اس کا مقام ہوگا. کیا بات ہے، لیکن سبحان اللہ. یہ اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو باعمل حافظ قرآن ہو. اچھا باعمل حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کے سر پر تاج رکھے گا، آہا، یا والد کے سر پر ایک نورانی تاج رکھے گا. سبحان اللہ. وہ نورانی تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی، جس کی خوبصورتی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی. آہا، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاج یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس. کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کے سر پر نورانی تاج رکھے گا الحمدللہ. جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی. الحمدللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا ہے عمل کے ساتھ، جی جی کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، یعنی جس نے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، جی جی اس بے عمل حافظ قرآن کے لیے کوئی انعام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. جس نے قرآن کریم تو پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، کیا بات. بلکہ وہ تو سزا کا مستحق ہوگا اور بروز محشر اس کے والدین کو کوئی انعام نہیں ملے گا. بروز محشر اس کے والدین کو بھی کوئی انعام نہیں ملے گا. حلال کو حافظ حلال قرآن، جان. حافظ قرآن شفاعت بھی. جی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے اپنے خاندان میں سے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. آہا، لیکن جو بے عمل حافظ قرآن ہوگا اس کے لیے شفاعت کا اختیار بھی ثابت نہیں ہے. جی 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 حفظ قرآن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حفظ قرآن کے بعد وہ اس پر عمل بھی کرے، یعنی اس میں جو ہے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس کا علم بھی سیکھے، جی کس سے وہ منع فرما رہا ہے، کس سے وہ کس کا حکم دے رہا ہے. جی بے قرآن شک. پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جی کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آہا، جھوٹ سے بچو. جی جی بے شک.
حدیث مبارک میں جی یہ بھی ہے جی جی کہ حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام بے جانے. شک ہے. حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، جی اس سے مراد یہ ہے کہ جس سے قرآن کا منع فرما رہا ہے اس سے وہ منع ہو جائے، جس سے وہ جس کا بے حکم دے شک رہا ہے اچھائی کا اس میں وہ اس پر عمل کریں. پہل کرے. قاری صاحب قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے عمر بھر، مطلب کہ حفظ کرنے کے لیے یا عمر بھر یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن شریف حفظ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ، جی کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہے جی. قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اچھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو شخص قرآن کریم بھول جائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں آیت بھول گیا، میں فلاں آیت بھول گیا، یہ بہت برا ہے. یہ کہنا اس طرح سے بہت برا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ میرے سے فلاں آیت بھلا دی گئی ہے، میرے سے فلاں آیت بھلا دی گئی ہے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اگرچہ ایک سورت پڑھی، یا پورا قرآن کریم حفظ کیا یا نظرہ پڑھا، یہ مطلقاً ہے، جی. تو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نابینا یعنی اندھا اٹھائے گا قیامت کے دن. جس نے قرآن کریم پڑھا اور بھلا دیا تو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نابینا اٹھائے گا، اندھا اٹھائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کو خوب یاد کرو، پڑھتے رہو، کوشش کرو، کیونکہ قرآن کریم یہ اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح چوپائے جو ہے اپنے بندنوں سے بھاگ نکلتے ہیں، اپنے بندنوں سے بھاگ نکلتے ہیں. بزرگان دین یہ مثال دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی مثال یہ ہے جس طرح اونٹ ہے، اونٹ کے اگر مالک جو ہے اس اونٹ کے ناک میں سے اس کی نکیل نکال دے تو اپنے مالک سے وہ یوں بھاگتا ہے فٹافٹ. تو قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق جڑا رہے، رشتہ جڑا رہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم نے تھوڑی سی غفلت کی تو قرآن کریم بھی اس نے بھی ہم سے رشتہ دور کر لیا. گویا کہ مسلسل ہمیں اس سے وابستہ رہنا چاہیے. اس کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت جو ہے تقریباً 3 پاؤ ڈیلی، 3 پاؤ آدھا پارہ. حافظ قرآن کو چاہیے کہ 2 پارے 1 پارے ڈیلی پڑھے. اچھا، الحمدللہ. قاری صاحب جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن نعت خواں بھی ہیں. الحمدللہ. آج ہمارے ناظرین کی خدمت میں کیا پیش کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کیا قصیدہ بردا شریف سنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے قصیدہ بردا شریف ہی میں سنانا چاہتا ہوں. اچھا، تو 3-4 اشعار نظر کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے جہاں دیکھا ہے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے جہاں دیکھا ہے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ ساسانی نہیں جہاں میرا
رب کی قسم لا مولایا یا صلی وسلم دائما ابدا صلی وسلم دائما سبحان اللہ ابدا سبحان علی اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا سبحان على اللہ حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء هو اللہ الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا قاری صاحب ایک سوال ہے کہ کیا بغیر استاد کے کوئی حافظ قرآن بن سکتا ہے یہ سوال بھی بہت اچھا کیا آپ نے جی بغیر استاد کے قرآن کریم کو نادرہ پڑھنا یا حفظ پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے اچھا کیونکہ یہ علم جو ہے سینہ بسینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو پڑھایا سب سے پہلے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس طرح صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سے چلتے ہوئے ہمارے استادوں تک چلائیے استادوں نے ہمیں پڑھایا تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا علم جو ہے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا حفظ پڑھنا بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے اچھا الحمدللہ قاری صاحب آپ نے حسن قرأت کے مقابلے میں حصہ لیا ہے جی الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت فضل و کرم سے جی تقریباً 2007 سے جو ہے میں کمپٹیشن کرتا آ رہا ہوں اچھا ماشاء اللہ موریشیس آنے سے پہلے میں تقریباً 19 ڈیٹ کو اچھا 19 جون کو جی 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 میں نے کمپٹیشن ریڈیو پاکستان اچھا کراچی میں میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا الحمدللہ علی ثانی میں نے اول پوزیشن حاصل کی اللہ اللہ مبارک ہو مبارک خیر مبارک تو یہ جو ہے 2007 سے لے کر ابھی تک یعنی کہ اب 2014 چل رہا ہے جی اب تک میں کمپٹیشن کرتا رہا ہوں الحمدللہ علی ثانی ہر سال تقریباً دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن ایسے ہی میں کمپٹیشن کرتا ہوں تو میری پوزیشن آتی ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کہتے ہیں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے ورنہ کفر کلام بھی ہو سکتا ہے جی قرآن کریم کو پڑھنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے قرآن کریم کو قواعد و تجوید کے موافق پڑھنا چاہیے جی اس میں کوئی تجوید کے قواعد ہیں مطلب قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی لحن جلی لحن خفی نہ ہو جائے یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کے پڑھنے سے کفر کی حالت میں بندہ پہنچ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حرف میں حرف کا چینج ہو جانا اچھا مطلب الحمدللہ رب العالمین اس کو الحمد پڑھ دینا الحمدللہ رب العالمین پڑھ دینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جی جی جس سے علماء اور قراء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تلفظات میں چینجنگ ہو گئی تو اس سے نماز بھی نہیں ہوتی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر کوئی شخص تجویز سے وابستہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو یہ چاہیے یہ اس کے لیے واجب ہے کہ
قرآن کریم کی جب تلاوت کرے، قرآن کریم کو جب پڑھے تو قواعد و تجوید کے موافق پڑھے. علم تجوید وہ نہیں جانتا لیکن وہ کسی استاد سے سیکھ لے تاکہ وہ قرآن کریم کو بہتر انداز میں پڑھ لے. جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عرب کے لہجوں اور آوازوں میں پڑھو. اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن القرآن فلیس منا، جس شخص نے قرآن کریم کو احسن انداز سے نہیں پڑھا، غنا سے نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں اتنی وعید آئی ہے. لیکن قاری صاحب یہ بھی تو ہے کہ بہت سے لوگ نادانستہ طور پر یا انکانشیسلی بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، وہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ کی ذات غفور الرحیم بھی ہے، تواب الرحیم بھی ہے. جی لیکن کوشش کرنی چاہیے. اس امت پر تو خاص کرم ہے. جی امت محمدیہ پر بہت کرم نوازی ہے کہ اس امت میں علماء بھی بہت ہیں، قراء بھی بہت ہیں، حفاظ بھی بہت ہیں. الحمدللہ. تو یہ جو ہے عذر ہے بروز قیامت نہیں قبول ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے بہت خوش نصیب ہے. علماء، قراء، حفاظ بہت موجود ہیں. ان سے یہ جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. محنت کرنی چاہیے. تو ہاں ان سے سیکھنا چاہیے. یہ عذر جو ہے بروز قیامت کوئی قبول نہیں ہوگا. ہمارے ناظرین کی خدمت میں کوئی نعت شریف پیش کریں گے؟ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں.